سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ہماری قومی زندگی میں بھی 2014 میں ایک رانگ ٹرن آیا تھا، اور یہ رانگ ٹرن ملک کو ایک ایسی دلدل میں لے آیا جس سے نکلتے نکلتے ہم مزید دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ریاست ایک قدم اٹھاتی ہے اور اس کے بعد بڑے فخر سے دعویٰ کرتی ہے ہم اور ملک بحران سے نکل آئے ہیں، لیکن اگلے دن معلوم ہوتا ہے وہ قدم ہمیں منزل سے مزید کئی کلومیٹر دور لے جا چکا ہے۔ ہمیں آج ماننا ہوگا 2014 میں ہماری قومی زندگی کا منحوس ترین سال تھا۔ اس کی نوسط 10 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک قائم ہے، اور سردست اس کے ٹلنے کے آثار نظر نہیں آ رہے، اور اس کا سب سے بڑا وکٹم پاکستان ہے۔ یہ ملک روز بروز ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ میں عمران خان کا فین تھا اور میں آج بھی اس کا فین ہوں۔ اس شخص نے جیل کاٹ کر سب کے دعووں پر پانی پھیر دیا۔ یہ بیانیہ بنانے کا بھی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ماہر ہے۔ یہ ون مین آرمی بھی ہے، یہ اکیلا پوری پارٹی ہے، اور لوگ اس سے بے تحاشا محبت بھی کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی یہ خوبیاں بہرحال ماننا ہوگی، لیکن اس کی 2 خامیوں نے اس اور ملک دونوں کا جنازہ نکال دیا، اور وہ 2 خامیاں ہیں بے تحاشا ضد اور انتہائی بری ٹیم۔ یہ وہ 2 خامیاں ہیں جنہوں نے بانی کے ساتھ ساتھ ملک کا انجر پنجر بھی ہلا دیا۔ آپ خان کی ضد کا کمال دیکھیے۔ یہ اس ریاست کے ساتھ لڑ رہا ہے جو اگر یہ جنگ ہار جاتی ہے تو پھر یہ اس قابل نہیں رہے گی جس پر عمران خان حکومت کر سکے۔ یہ ملک اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور اگر یہ ختم ہوگی تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن عمران خان اس حقیقت کا ادراک بھی نہیں کر رہا۔ دوسرا، اب دنیا جہاں کے شاندار لوگ اس کے سامنے کھڑے کر دیں، لیکن یہ ان سب کو چیر کر سیدھا کسی عثمان بزدار یا محمود خان پر گرے گا، اور پھر اپنی ساری توانائیاں اسے وسیم اکرم پلس بنانے میں صرف کر دے گا۔ لیکن جس طرح خواجہ سرا صاحب اولاد نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح عثمان بزدار آخر میں عثمان بزدار اور محمود خان ہی رہتے ہیں۔ مگر آج ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا یہ دونوں خامیاں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں، یعنی انتہائی ضد اور بری ٹیم کی سلیکشن۔ مثلا میاں نواز شریف 2014 میں ٹھیک کام کر رہے تھے، حکومت نے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ پر قابو پانا شروع کر دیا تھا، اور سی پیک کے ذریعے معاشی ریوائول بھی ہو رہا تھا، لیکن چند لوگوں کی ضد آڑے آئی اور انہوں نے چلتے ہوئے ملک کو رانگ ٹرن کی طرف دھکیل دیا، اور خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ ان کا دعویٰ تھا 10 لاکھ لوگ لاہور سے نکلیں گے، جن میں لاکھ موٹر سائیکل ہوں گے، لیکن یہ دعویٰ بری طرح ناکام ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے باوجود لاہور سے 10,000 لوگ بھی نہیں نکلے، اور وہ بھی گوجرانوالہ تک پہنچتے پہنچتے تحلیل ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ اگر اس وقت خان صاحب کی مینجمنٹ سکل اور ٹیم مکینک کی صلاحیت کا اندازہ کر لیتی تو شاید صورتحال مختلف ہوتی، لیکن جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو پھر اسے سامنے پڑی چیزیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ لہٰذا ہمارے بھائی لوگ اسے خان کی ناتجربہ کاری اور سادگی سمجھ بیٹھے۔ خان نے بعد ازاں اسلام آباد میں 126 دن دھرنا دیا۔ اس دھرنے کے کھانے تک کا بندوبست جنرل ظہیر الاسلام کرتے تھے۔ دھرنے کے لیے بجلی کا انتظام بھی آب پارا سے ہوتا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت بھی اندازہ نہیں ہوا جو شخص یہ چھوٹا سا ٹاسک پورا نہیں کر سکتا وہ کل اگر وزیر اعظم بن گیا تو اس کے کپڑے تک ہمیں ڈرائی کلین کرنا پڑیں گے۔ ہم پہلے اسے کرسی پر بٹھائیں گے، پھر اس کرسی کی حفاظت کریں گے، پھر حکومت چلائیں گے، اور آخر میں اس سے بے عزتی بھی کرائیں گے۔ لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کی خان کو وزیر اعظم بنانے کی ضد نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ پنجابی کا بڑا شاندار محاورہ ہے، نانی کی شادی کرائی برا کیا، اور شادی کے بعد نانی کی طلاق کرا دی، یہ اس سے بھی برا کیا۔ عمران خان کو زبردستی وزیر اعظم بنوانے کی کوشش نانی کا نکاح تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسٹیبلشمنٹ خان کو بھی میچور ہونے دیتی، یا آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہتا، اور 2018 میں نہ صحیح تو 2024 میں وزیر اعظم بن جاتا۔ اس دوران یہ کم از کم تجربہ کار تو ہو جاتا، کے پی میں اس کی حکومت بھی اسے بہت کچھ سمجھا دیتی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جلد بازی اور ضد رانگ ٹرن ثابت ہوئی۔ چلیں اگر ہم نے یہ رانگ ٹرن لے لیا تھا تو پھر ہم نانی کی طلاق تو نہ کراتے۔ عمران خان 2022 میں غیر مقبول ہو چکا تھا اور اس کی حکومت اپنے بوجھ تلے دب رہی تھی۔
آپ نے جنرل فیض حمید کا سہارا کھینچ لیا تھا، یہ کافی تھا۔ خان کی حکومت اس کے بعد چند ماہ کا کھیل تھی، اب یہ ہونے دیتے۔ لیکن اس وقت دوبارہ ضد کا مظاہرہ ہوا، جس کے نتیجے میں سیاسی طور پر مردہ خان دیو بنتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ آج کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ نانی کے نکاح کے بعد کی صورتحال نکاح سے پہلے کی صورتحال سے زیادہ افسوسناک ثابت ہوئی۔ ریاست اب ایک سوراخ بند کرتی ہے تو پہلے سے بڑا سوراخ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اسے بند کر دیا جاتا ہے تو چند فٹ کے فاصلے پر اس سے بھی بڑا سوراخ ہو جاتا ہے۔ آپ عدلیہ کی تازہ ترین ایشو کو لے لیجئے۔ حکومت اور ریاست نے مل کر بڑی مشکل سے دن رات ایک کر کے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی۔ اس کا مقصد سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا اور جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکنا تھا۔ یہ سوراخ بند ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ مزید آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، لہذا حکومت نے پہلے 2 ایڈ ہاک ججز تعینات کر دیے، جس کے بعد ججز کی تعداد 10 ہو گئی۔ حکومت کا خیال تھا ہائی کورٹ میں اب بیلنس آ جائے گا، لیکن یہ خام خیالی ثابت ہوئی، لہذا پھر حکومت 3 ہائی کورٹ سے 3 ججز اسلام آباد لانے پر مجبور ہو گئی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو لاہور، جسٹس خادم حسین سمرو کو سندھ اور جسٹس محمد آصف کو بلوچستان ہائی کورٹ سے لایا گیا۔ یہ تینوں ججز اسلام آباد آ چکے ہیں اور انہوں نے ہائی کورٹ میں کام بھی شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف وکلاء نے ہڑتالیں شروع کر دی ہیں اور ان ججز کی عدالتوں میں پیش نہ ہونے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک بحران ٹالنے کے لیے ریاست کو کتنے نئے بحرانوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ عدلیہ کی فارمیشن میں یہ تبدیلی ملک میں انصاف کا مزید جنازہ نکال دے گی۔ 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ عملاً ختم ہو چکی ہے۔ اس کا احترام اور وقار دونوں مٹی میں مل چکے ہیں، اور اس میں ججز کا قصور بھی ہے۔ ججز صاحبان جب اپنے منصب سے اتر کر کسی سیاسی جماعت کے معاون بن جائیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلنا تھا، اور وہ نکلا، لیکن رئیس کثر حکومت اور ریاست نے بھی پوری کر دی۔ اس نے 2 گھونسلے توڑنے کے لیے پورے مال کو آگ لگا دی۔ سپریم کورٹ کے بعد اب ہائی کورٹس کے باری ہے۔ ان میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں ان ممکن ہے ہم ان کے ذریعے بانی کو مزید 2-4 سال جیل میں رکھ لیں۔ ہو سکتا ہے ہم اس مصروعی سسٹم کو بھی مزید چند برس دھکا دے لیں، لیکن اس عمل کے دوران ملک کا عدل کا نظام کہاں کھڑا ہوگا؟ آج وہ ججز جو کسی کے اشارے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کل جب انہیں کوئی اشارہ کرے گا تو یہ کیا کیا نہیں کریں گے۔ ہمیں ماننا ہوگا ہم نے ایک اور رانگ ٹرن لے لیا ہے، اور یہ رانگ ٹرن ہمیں اس وادی میں لے جائے گا یہاں بے انصافی اور ظلم کے دندناتے پھر رہے ہیں، اور یہ ہماری حکومت اور یہ ہماری طرف دیکھ کر بار بار پوچھ رہے ہیں اگر کل تم لوگوں کو انصاف کی ضرورت پڑ گئی تو تم کس عدالت میں جاؤ گے اور کس جج سے اپنا حق مانگو گے؟ آپ ذرا تصور کیجئے، کل اگر صدر زرداری اور میاں شہباز شریف کو انصاف چاہیے ہوگا تو کیا یہ عدالتیں اور یہ جج انہیں انصاف دے سکیں گے؟ اور اگر انصاف کی ضرورت جنرل عاصم منیر کو پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اس وقت قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہر رانگ ٹرن کا نتیجہ بہرحال یہی نکلتا ہے۔